نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ سفر معراج کے حوالے سے گزشتہ جمعہ کچھ معروضات پیش کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور وہاں سے پھر اللہ نے آپ کو معراج کرائی، آسمانوں کی بلندیوں سے بھی اوپر، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، اللہ وہاں لے گئے جہاں کسی انسان کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے کو جو سیر کرائی ہے یعنی معراج کرائی ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا،
تاکہ وہ ہماری نشانیوں کو دیکھیں اور پھر اپنی قدرت کے وہ عجائبات، مشاہدات اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے۔ اور صرف وہ آپ ہی نے دیکھے ہیں، میرے نبی کے علاوہ کسی نے وہ مشاہدات نہیں کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنا اور اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نام تھا، اس پر ہماری بات ہوئی تھی۔ وقت چونکہ محدود ہوتا ہے، بہت ساری تفصیلات چھوڑنی پڑتی ہیں، ضروری باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ آخرت کا، جنت اور جہنم کا تعلق چونکہ عالم غیب سے ہے، اسی غیب پر ہی ایمان رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس غیب کو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دکھایا ہے، تاکہ آپ نے آگے جا کر امت کو بتانا ہے، اور امت کو چاہیے کہ وہ اپنی نبی کی بات پر یقین رکھے۔ دنیا میں جن بداعمالیوں سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے، بعض دفعہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے، کچھ ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے جس پر وہ اللہ کے ہاں مجرم قرار پاتا ہے، اور پھر اس کو سزا دی جاتی ہے یا دی جائے گی آخرت میں۔ اس طرح کے کچھ مجرمین کا انجام اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ خون کی نہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، اور دیکھا کہ ایک شخص اس کے اندر غوطے کھاتا ہے، کنارے کی طرف بھاگتا ہے کہ میں یہاں سے نکلوں۔ وہاں ایک شخص کے ہاتھ میں بھاری پتھر ہے، وہ اس کے سر پہ مارتا ہے، یہ پھر اسی نہر میں جا گر پڑتا ہے۔ دوسرے کنارے کی طرف جاتا ہے تو وہاں ایک اور شخص ہے جو پھر اس کو پتھر مارتا ہے۔ یہی کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ حضور پوچھتے ہیں جبریل، کون ہے یہ بد نصیب جس کو اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ہوئے سود کو حلال سمجھ رکھا تھا، یہ اس کو سزا مل رہی ہے اور قیامت تک ملتی رہے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص سویا ہے، آنے والا شخص بھاری پتھر اس کے سر پہ مارتا ہے تو اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے پھر اس کو جوڑتے ہیں، پھر اس کو اسی طرح پتھر مارا جاتا ہے، پھر اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ پوچھا جبریل یہ کیوں ہے، سزا کیوں مل رہی ہے؟ فرمایا یہ وہ بد نصیب ہے جس کے لیے فجر اور عشاء کی نماز پڑھنا مشکل تھا۔ کبھی تھکن کا بہانہ، کبھی مصروفیت کا بہانہ، کبھی کاروبار کا بہانہ، کب تک ہوتا رہے گا؟ قیامت تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
کہ ایک شخص کی کینچی کے ساتھ اس کے ہونٹوں کو اور اس کے جبڑوں کو کاٹا جاتا ہے، پھر جڑ جاتے ہیں، پھر کاٹ دیا جاتا ہے، پھر جڑ جاتے ہیں، اس کو سزا کیوں مل رہی ہے؟ فرمایا یہ وہ بے عمل واعظ ہیں جو لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مناظر دیکھ کر نہ آتے تب بھی ہمارا ایمان لانا تو ضروری ہے۔ اب وہ دیکھ کر آئے ہیں اور آگے امت کو بتایا ہے۔ اگر یہ سب پڑھنے سننے کے بعد بھی اپنے عمل میں اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا نہیں ہوتا، آخرت کی اس سزا سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا کوئی شخص، تو وہ خود اپنی قسمت پہ ماتم کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تندور دیکھا جس کے اندر بہت ہی شعلے مارتی آگ جل رہی ہے۔ آگ کا شعلہ جب تندور سے باہر آتا ہے تو بے لباس ننگے مرد و خواتین اس میں چیختے چلاتے اوپر کو اٹھتے ہیں، پھر اسی تندور میں گرتے ہیں۔ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے بدکار لوگ ہیں۔ دسترخوان پہ دیکھا، ایک طرف بدبودار گلا سڑا گوشت رکھا ہے، ایک طرف بہترین صاف ستھرا کھانا رکھا ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ اسی بدبودار اور گلے سڑے گوشت کی طرف جاتے ہیں، اسی کو وہ کھا رہے ہیں۔ یہ بطور سزا کے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا جو اپنی حلال بیویوں کو یا حلال بیویاں اپنے حلال شوہروں کے علاوہ حرام کاری میں مبتلا ہوتے ہیں، زنا کاری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عورتیں ہیں سر کے بالوں سے لٹکی ہوئی ہیں۔ جبریل یہ کیوں لٹکی ہیں؟ بتایا گیا اللہ کے رسول ان کے لیے چند گرام کا دوپٹہ سر پہ رکھنا مشکل تھا، ننگے سر بال کھول کر غیر محرموں کے سامنے جانے کو یہ فخر محسوس کیا کرتی تھیں۔ یہ ان کو سزا دی جا رہی ہے کہ بالوں کے بل لٹکی۔ اسی طرح خواتین کو دیکھا جن کی چھاتیوں میں جس طرح کسائی گوشت میں کانٹا ڈال کے اس کو پھر اوپر لٹکا دیتا ہے، اس طرح چھاتیوں کے بل لٹکی ہیں۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو غیر محرموں کے سامنے اپنے اس جسم کے حصے کو چھپایا نہیں کرتی تھیں چادر اور دوپٹہ ڈال کر، بلکہ غیر محرموں کے سامنے یوں ہی چلا آیا کرتی تھیں۔ یہ ان کو سزا مل رہی ہے۔ یہ وہ مشاہدات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اور بھی بہت سارے مشاہدے ہوئے۔ تو وہ یہ امت اور یہ جو چند چیزیں میں نے گنی ہیں، آج ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے اس طرح کے جرائم، اس طرح کے گناہ،
اور بچنے کا بھی کوئی اہتمام نہیں، یہی سوچ کر کہ جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو جس دن نہ سفارش چلے گی، نہ رشوت چلے گی، اور نہ ہی کسی کے گناہ کا بدلہ کسی اور سے لیا جائے گا، کوئی کسی کا فدیہ نہیں بنے گا۔ ہر ایک کو اپنے اعمال کا خود ہی حساب دینا ہوگا، اپنی سزا خود ہی بھگتنی ہوگی، چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا، لا ینصرون، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس دن کیا دیکھا جائے گا؟ شاید دنیا کی عدالتوں کے معاملات کو دیکھ کر آج ہم اسی بھول میں ہیں کہ جس طرح یہاں رشوت دے کر سفارش کرا کر بڑے بڑے مجرمین چھوٹ جاتے ہیں، اللہ کی عدالت میں بھی ایسا ہی سسٹم ہوگا، وہاں سے بھی چھوٹ جائیں گے۔ اور یہ جو چند میں نے واقعات آپ کو سنائے ہیں، ان میں سے کسی کا کفر نہیں بیان ہوا کہ وہ کافر تھا اس لیے اس کو سزا مل رہی۔ یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے جو گنہگار ہیں، کسی کے ذمہ سود کا گناہ ہے، اور کسی عورت کے ذمہ بے پردگی کا گناہ ہے، اور کسی کے ذمہ بے نمازی ہونے کا گناہ ہے، کفر کا گناہ نہیں ہے اس میں۔ دنیا میں تو ایک کانٹا بھی اگر چبھ جائے انسان کا سکون غارت ہو جاتا ہے، ذرا سی خراش آ جائے جسم پر، جھریڑ سے بننے والا چھوٹا سا زخم بھی اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ آخرت کے اس دردناک عذاب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کون ہے جو اس کو بھگت سکتا ہے؟ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے کم درجے کا عذاب جس شخص کو ہو رہا ہے، وہاں اس کے پاؤں میں لوہا آگ میں گرم کر کے اس کی چپلیں پہنا دی گئی ہیں لوہے کی، اور اس کا اثر یہ ہے کہ اس کا دماغ ایسے کھول رہا ہے جس طرح چولہے پر رکھی ہانڈی کھول رہی ہوتی ہے۔ چپلیں اس کے پاؤں میں پہنائی گئی ہیں، دماغ اس کا کھول رہا ہے اس عذاب کی شدت سے۔ کون ہے جو اس کو برداشت کر سکے، بھگت سکے؟ یہ تو یاد رہتا ہے ہر سال کہ رجب کے مہینے کی جی فلاں تاریخ کو واقعہ معراج ہوا۔ بعض لوگ چراغاں کرتے ہیں، بعض مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، بعض شیرینیاں پکاتے ہیں، بعض جاگنے کی رات بڑی رات سمجھتے ہیں، بعض اس دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں، بعض محافل قائم کی جاتی ہیں، علماء وعظ کرتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ فجر کی نماز انہی وعظ سننے والوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ تو محض اس کو منا لیا جائے گا۔ ہوتا تو یہی ہے نا کہ ہمارے اخبارات میں بھی یہی تحریر پڑھنے کو ملتی ہے کہ پاکستان بھر میں شب معراج عقیدت و احترام سے جی منائی گئی، منا لیا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، منا لی ہے۔ خبروں میں بھی یہی جملے سننے کو ملتے ہیں کہ شب معراج جو ہے وہ عقیدت و احترام سے منائی گئی، کہتے ہیں عبادت کی رات ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس
معراج کی رات میں کون سی عبادت کا تحفہ لے کر آئے؟ اس کے لیے کوئی تیار نہیں، کیونکہ وہ ہر دن میں 5 مرتبہ پڑھنی پڑتی ہے، وہ مشکل ہے، اس لیے سال کے بعد بس وہ رات منا لی جائے، معاملہ آسان ہے۔ اللہ کے ہاں یہ اندھیر نہیں چلتی، اللہ کے ہاں فیصلے ہوتے ہیں انصاف پر مبنی فیصلے۔ میرے نبی اللہ کے ہاں پہنچے ہیں، عالم بالا میں زمین کی پستیوں سے اللہ نے عروج بخشا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میں نے جس طرح اشارہ دیا تھا کہ روزہ فرض ہوا، حج فرض ہوا، زکوٰۃ فرض ہوئی، آیات اللہ نے نازل فرما دی، حضور مدینہ میں ہیں، مدینہ کے اطراف میں ہیں، روزہ فرض ہو گیا، حج فرض ہو گیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی، مگر نماز ایسا کوئی اہم فریضہ تو ہے نا کہ اللہ نے اپنے پاس بلا کر اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز عطا فرمائی گئی، اللہ نے 50 نمازیں فرض کی ہیں اس امت کے لیے۔ اور پیارے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور یہ درخواست نہیں کی کہ یا اللہ یہ تو بہت زیادہ ہیں، کیسے پڑھیں گے؟ خوشی سے اللہ کا دیا ہوا یہ تحفہ قبول کیا، اور وہاں سے تشریف آوری ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ملاقات ہوئی، یار جب یار سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تحفے تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے، کون سا تحفہ ملا آپ کو؟ فرمایا اللہ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا آپ کی امت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، ابھی وقت ہے، آپ اللہ کے دربار میں درخواست پیش کر کے تخفیف اور کمی کرائیں۔ حضور تشریف لے گئے، یا اللہ نمازوں میں کمی کر دیں، اللہ نے 5 نمازیں کم کر دیں، 45 باقی رہ گئیں، پھر تشریف لائے، پھر حضرت موسیٰ نے مشورہ دیا، پھر تشریف لے گئے اللہ کے دربار میں، 40 رہ گئیں، پھر 35، پھر 30، 25، 20، حتیٰ کہ 5 نمازوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ نے پھر کہا آپ کی امت یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جو کہہ رہے تھے کہ آپ کی امت یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی، حضرت موسیٰ نے ہمیں دیکھا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے بارے میں یہ جو پیشین گوئی کیا، کیا وہ غیب کا علم جانتے تھے؟ نہیں۔ تو جواب کیا ہے؟ ان کو اپنی امت کا مشاہدہ تھا۔ میری امت کو اللہ نے ایک حکم دیا کہ آپ گائے ذبح کریں، گائے ذبح کریں، بس اتنی بات کہی گئی تھی۔ آگے امت اس سوچ میں پڑ گئی، پھر آگے کہ جی گائے تو ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ادعو لنا ربک، تو اپنے رب سے پوچھ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ حالانکہ اللہ نے تو نہیں کہا تھا کہ رنگ کیسا ہونا چاہیے، جب پوچھا انہوں نے اپنے لیے خود مشکل پیدا کی، رنگ بتایا گیا، اب اس رنگ کی گائے ملے تو ذبح کریں نا۔ وہ گائے ڈھونڈنے میں عرصہ لگا، پھر پوچھنے کے لیے آئے کہ تو اپنے رب سے پوچھ اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، وہ شادی شدہ ہو یا کنواری ہو۔ پوچھنے میں 40 سال لگا دیے۔ حکم تو تھا گائے ذبح کرو، کر دیتے تو بچ جاتے۔
وہ پوچھتے گئے، اللہ کی طرف سے شرائط بڑھتے گئے، ان کے معاملات ان کے لیے مشکل ہوتے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی امت کا مشاہدہ تھا، اس بنا پر فرمایا کہ آپ کی امت نہیں کر سکے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ کے پاس واپس جا کر نمازوں کی تخفیف کرنے کے لیے میرا کہہ دینا، اس سے مجھے شرم آتی۔ کیوں شرم آتی ہے؟ اس لیے کہ نمازیں 5 ہو کر کم ہو رہی تھیں، 2-3 کر کے تو کم نہیں ہو رہی تھیں۔ پہلی دفعہ گئے تو 50 سے 45 ہوئیں، پھر 45 سے 40 ہوئیں، اس طرح جب 10 پہ آیا معاملہ تو 5 پہ آ گیا۔ اب جا کر درخواست کرنے کا مطلب کیا تھا کہ وہ 5 اگر ختم ہو جائیں پھر تو ہمیں چاہیے نہیں نا نماز۔ لیکن جب 5 رہ گئی نا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میری طرف سے معاملہ نہیں بدلا، لا تبدیل لکلمات اللہ لا مبدل، میری طرف سے معاملہ تبدیل نہیں ہوا۔ میں نے 50 فرض کی، میری طرف سے 50 ہی رہی۔ آپ نے کہا نا کہ کم کر دیں، آپ کی درخواست پر میں نے نمازیں 50 سے 5 کر دی ہیں۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت یہ 5 ادا کرے گی تو میں ان کو اجر و ثواب 50 کا ہی عطا فرماؤں گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو بھی ہمارے دربار میں ایک نیکی لے کر آتا ہے ہم اس کو 10 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی 1 کا ہندسہ آپ نے لگانا ہے، 0 اس کے ساتھ اللہ نے لگا دینا۔ 5 کے ساتھ 0 لگ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ثواب 50 کا ہی عطا فرمانا ہے۔ کاش ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ نماز ہمارے ذمہ جو لگائی گئی ہے یہ اللہ کی طرف سے بوجھ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے دیا گیا تحفہ ہے۔ تحفے کو تنگ دل ہو کر نہیں لیا جاتا، خوش دلی کے ساتھ وصول کیا جاتا ہے، اور تحفے کو تحفہ سمجھ کے رکھا جاتا ہے، اس کی بے قدری نہیں کی جاتی۔ پھر پیچھے دیکھا جاتا ہے کہ تحفہ دینے والا کتنا محبوب ہے، اور تحفہ دینے والا رب کائنات ہے، جس نے میری آپ کی تخلیق کی ہے ایک ناپاک پانی کے قطرے اور بوند سے۔ کیا عالی شان شکلیں عطا فرمائیں جس رب نے، پھر ایسی پرورش کی ہماری جہاں زندگی کے جس موڑ پر جس جیسی ضرورت تھی ہماری ہر اس ضرورت کو اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا، بتدریج ہمیں پالتا رہا۔ کیا اس پالن ہار کا اتنا بھی ہم نمک حلالی نہیں کر سکتے کہ وہ کہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، اور بندہ آگے سے ڈھیٹ بن کے ہی بیٹھا رہے کہ نہیں میں تو دکان نہیں چھوڑ سکتا، میں تو دفتر نہیں چھوڑ سکتا، میں تو گھر میں ہوں اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتا، میں آرام میں ہوں اپنا آرام نہیں چھوڑ سکتا۔ اتنا بھی نمک حرامی نہیں ہونی چاہیے۔ رب کی طرف سے جب بات آ گئی ہے تو وہاں سر جھک جانا چاہیے، میرے مالک کا حکم ہے۔ پھر میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو کس طرح نبھایا ہے؟ ساری زندگی میں کوئی شخص ایک نمونہ نہیں پیش کر سکتا کہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑ دی ہو۔ کبھی سنا ہے آپ نے؟ کسی عالم سے سنا ہو، کسی کتاب میں پڑھا ہو،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑ دی؟ وہ ہیں جن کے بارے میں رب کہتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، جن کی اگلی پچھلی ساری خطائیں تقصیرات ہیں ہی نہیں، پھر بھی اللہ کہتا ہے ہم نے معاف کر رکھی ہیں۔ جن کے کوئی گناہ ہیں نہیں وہ تو ایک نماز بھی نہ چھوڑیں، اور جو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ نمازوں میں سستی کریں۔ تو حضور جو عبادت لے کر آئے ہیں شب معراج کی، وہ عبادت کیا ہے؟ وہ تو نماز والی عبادت ہے، وہ ایک رات کی نہیں ہے، وہ ایک دن کی نہیں ہے، وہ ساری زندگی کی ہے۔ میں کئی دفعہ انہی مجالس میں متوجہ کر چکا ہوں آپ بھائیوں کو، ایمان جو ہے نا، ایمان کہ اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ کو ایک ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ماننا ایمان کہلاتا ہے۔ ایمان کے بعد درجہ آتا ہے عمل کا، عمل کی جمع ہے اعمال۔ اعمال میں سب سے پہلا عمل، سب سے پہلا فریضہ جو فرض کیا گیا وہ ہے نماز۔ اول نمبر پہ فرض ہوئی نماز، زکوٰۃ بعد میں فرض ہوئی، روزہ بعد میں فرض ہوا، حج تو بہت بعد میں جا کے فرض ہوا، سارے فرائض بعد میں۔ نماز والا فریضہ چونکہ پہلے ہی فرض ہوا ہے، آخرت میں بھی اس کے بارے میں سوال سب سے پہلے نمبر پر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کے بارے میں اللہ سب سے پہلے حساب لیں گے، بس اسی میں دیکھ لیا جائے گا نماز میں اس کا معاملہ درست نکلا تو باقی کے معاملات بھی درست ہوتے جائیں گے، اسی میں پھنس گیا پھر نہیں پوچھا جائے گا کہ اچھا نماز کو چھوڑ دو، روزے کا پوچھو، حج کا پوچھو، زکوٰۃ کا پوچھو، پھر نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ نہ کرے جو اس میں پھنس گیا پھر آگے کوئی اور حساب نہیں ہے۔ پھر میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا، اللہ کے حبیب کو معراج ہوئی ہے، رب کے پاس پہنچ جانے پر امت کی معراج اسی نماز میں رکھی گئی۔ اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ کو سنایا، حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ بندے کو اللہ کا قرب جو ملتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ملتا، کیونکہ سجدے سے بڑھ کر کوئی عاجزی نہیں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت فرائض سے ہٹ کر ساری رات اللہ کے حضور کبھی قیام میں گزرتی ہے، کبھی رکوع میں گزرتی ہے، کبھی سجدے میں گزرتی ہے، پاؤں مبارک متورم ہو جاتے ہیں۔ گھر والے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کیوں اتنا مشقت اٹھاتے ہیں؟ اور میرے نبی کا جواب کیا تھا؟ افلا اکونا عبدا شکورا، مجھ پر جو اللہ کے اتنا احسانات ہیں کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضور کے اس فرمان میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ اس کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری نماز ہے۔ جب نماز ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جتنا زیادہ میرا شکر کرتے جاؤ گے مزید دیتا رہوں گا، میں مزید عطا کرتا رہوں گا میں۔ یہی نماز ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے،
اور حضور فرماتے ہیں جس شخص نے نماز چھوڑ دی اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے نا تو والد کی طرف سے اس کو آنکھ کر دیا جاتا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بندہ اسلام سے آنکھ ہو جاتا ہے جس نے نماز کو چھوڑ رکھا ہے۔ اور ایک اور فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک نماز ضائع ہو گئی اس کا کل گھرانہ ختم ہو گیا، مال و متاع اس کا لٹ گیا، یعنی اس کا کچھ نہیں بچا۔ کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، اور ایک طرف یہ مسلمان ہو جس کی نماز رہ جائے اور اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، سکون میں زندگی گزارے، نہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ نماز پڑھے بغیر اس کو سکون نہ ہو، چین نہ ہو، یہ ایمان کی شان ہے۔ باتیں دماغ کے اندر جا رہی ہیں یا اوپر اوپر سے؟ بولو بھائی، جو عرض کر رہا ہوں وہ سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میں سے ہر مسلمان کو تقریباً یہ بات یاد ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، تربیت دو، تلقین کرو۔ جب 10 سال کا ہو جائے تب نماز نہ پڑھے تو جی مار کر نماز پڑھواؤ۔ کون فرما رہے ہیں؟ جن سے بڑھ کر کوئی شفیق مہربان اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، جو ہیں ہی رحمت للعالمین، وہ رحمت للعالمین پیغمبر فرما رہے ہیں، جنہوں نے کبھی دشمن کو بھی بد دعا نہیں دی۔ طائف میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظالموں نے بڑا ظلم کیا تھا۔ سر مبارک سے جب خون کے فوارے پھوٹے، خون جم گیا تو آنکھیں نہیں کھلیں، پاؤں مبارک تک جب خون پہنچا تو خون کے جمنے کی وجہ سے جوتے نہیں اتر رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباشوں کا ایک ٹولہ لگا دیا گیا جو نوکدار پتھر اٹھا کر میرے نبی کا نشانہ لے لے کر میرے نبی کو مار رہے ہیں۔ جب آپ ایک درخت کے سائے میں آ کر بیٹھتے ہیں، جبریل آتا ہے، اے اللہ کے رسول میرے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے آئے ہیں، آپ حکم فرمائیں جن ظالموں نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے مکے اور طائف کے دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر ان کو اس طرح پیس دیا جائے جس طرح چکی کے 2 پارٹوں میں گندم کا دانہ پیس جاتا ہے، آپ حکم تو فرمائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ یا اللہ جتنی دیر میں ان کو آپ تباہ و برباد فرمائیں گے اس سے کم دیر میں آپ ان کو ہدایت بھی تو دے سکتے ہیں نا۔ میں اپنی ساری تکالیف ان کو معاف کر سکتا ہوں۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو تو ہدایت دے دے، یہ میرا مرتبہ اور مقام پہچانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ وہ مشفق اور مہربان پیغمبر فرما رہے ہیں اگر تمہارا بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے، مار کر نماز پڑھواؤ۔ ہم کہتے ہیں اولاد بھی کوئی مارنے کی چیز ہے، بات مارنے کی نہیں ہے، بات حکم کی ہے۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف اولاد کی محبت ہے۔ حکم بھی محبت میں ہی مانا جاتا ہے، صرف ڈر کی وجہ سے نہیں۔ دوست ہو، پیارا ہو،
محبوب ہو، وہ کسی چیز کی خواہش کرے، نہیں مانی جاتی۔ اللہ کہتے ہیں 5 مرتبہ تو میرے سامنے آ کر اپنا سر جھکا دیا کر۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف اولاد کی محبت ہے، کس کو ترجیح دو گے؟ اولاد کی محبت کو ترجیح دیتے ہو تو اولاد دینے والا کون ہے؟ اولاد کی محبتیں سکھائی کس نے؟ ہمارے دلوں میں اولاد کی محبت ڈالی کس نے ہے؟ کبھی غور نہیں کیا آپ نے شیر اور چیتا اور وہ درندے جو دوسرے جانوروں کو چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں، اپنے بچوں کو کیسا پالتے ہیں؟ وہ پالتے ہیں نہیں؟ کس نے ان کے دلوں میں یہ اولاد کی محبت رکھی ہے؟ وہ اللہ جس نے یہی اولاد دی ہے، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے۔ ہم کہیں کہ ہمارے دل میں اولاد کی محبت ہے، اس اللہ کے حکم کے مقابل اولاد کی محبت کو لاؤ گے؟ تو سنیے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے کوئی بھی شخص اچھا نہیں ہو سکتا۔ حضور اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ اچھے تھے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور اپنے گھر والوں کے لیے اجنبی بن جاتے۔ ایسا تو تصور بھی نہیں نا کہ حضور کے گھر والوں میں کوئی نماز نہ پڑھتا ہو۔ بیٹے تو بچپن میں فوت ہو گئے، بیٹیاں چاروں کی چاروں جوان ہوئیں، شادی شدہ ہوئیں، تصور بھی نہیں۔ اور امہات المومنین میں بھی، آپ کی ازواج مطہرات میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی سوچ سکے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے۔ سارا گھرانہ نمازی ہے، لیکن اللہ پھر بھی اپنے حبیب کو حکم دے رہے ہیں، میں آپ کو آیت صفحہ بتا دیتا ہوں، گھروں میں جا کر ترجمے والے قرآن میں دیکھ لیجئے گا، 16ویں پارے کے آخری صفحے پہ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کریں۔ اور ہم کہیں کہ ہم تو اپنے بچوں کو نہیں کہہ سکتے جی نماز کے لیے، نہ بیوی کو کہہ سکتے ہیں، نہ اولاد کو کہہ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ماں باپ بھی اگر آپ کے گھر میں رہتے ہیں، خدا نہ خواستہ وہ بے نمازی ہیں، ان کا احترام اپنی جگہ، ان کی محبت اپنی جگہ، ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ رکھا جائے اور ان کے سامنے نماز والی دعوت ضرور پیش کی جائے تاکہ وہ بھی اللہ کا حکم مان کر نماز پڑھیں، کیونکہ اللہ کا حکم بڑا ہے یا ماں باپ بڑے؟ جب اللہ کا حکم بڑا ہے تو پھر ماں باپ کو بھی کہا جائے گا، بیوی کو بھی کہا جائے گا، اولاد کو بھی کہا جائے گا، خود بھی نمازی بنے، اہل و عیال کی بھی فکر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفے کے اللہ نے نماز عطا فرمائی معراج میں۔ ہم باقی ساری باتیں یاد رکھتے ہیں، یہی بات بھول جاتے ہیں جو کہ ایک اہم فریضہ ہے، ضروری فریضہ ہے۔ حج ہر مسلمان پہ فرض نہیں، صاحب حیثیت پہ فرض ہے۔ جس کے پاس مال نہیں ہے، جو نہیں پہنچ سکتا مکہ تک، اس پہ حج فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہے، مالدار پہ فرض ہے۔ روزہ ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہے، بیمار ہے، مسافر ہے، روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے، مالدار ہے، غریب ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، صحت مند ہے، بیمار ہے، کسی حال میں نماز معاف۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ اللہ ہم سب کو پکا نمازی بنائے۔ زندگی باقی تو اگلے معروضات پھر پیش کریں گے۔ جتنی باتیں عرض کی ہیں، کہنا سننا اللہ قبول فرما لے۔ اللہ کرے کہ میرا کوئی بھی ایسا مسلمان بھائی جو نماز میں سستی کرتا ہے،
آج کے یہ جملے سن کر وہ نمازی بن جائے، انشاءاللہ ہم سب کی بخشش کا سبب ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔